بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت سن لیجیے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تیسرے نام کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام یا رحیم، یا رحیموں کے خواص۔ نمبر 1، اگر اسے لکھ کر پانی سے دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈالا جائے تو پھل میں برکت ہو جاتی ہے۔ جو کوئی کثرت سے یا رحیم کا ورد کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جو کوئی اسے صبح کی نماز کے بعد 555 بار پڑھے گا وہ ہر حاجت سے غنی رہے گا۔ جو کوئی ہر روز یا رحیم 500 بار پڑھے گا وہ دولت پائے گا۔ تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی، تو ایک رات موقع پا کے نکلے اور بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا، اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا، تو وہ کہتے ہیں ایھا الاسد۔ اب تو کہو گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا ہے، یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا، کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے، ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا۔ تو شیر جعل یبسبس، یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا، دم ہلانا ہوں 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 کرنا، جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں۔ تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا۔ چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا، جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں۔ انہوں نے فرمایا اذهب جا، وہ واپس چلا گیا۔ یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے۔ سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں، دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے۔ تو کیا کیا جائے؟ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا۔ عجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ واقتحموا، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ واقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے۔ فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے۔ عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے۔ تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ دجلہ کے کنارے پہنچے، دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا، عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں،
تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے، اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے۔ سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں دی سوچ وکھری، بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں تو کچھ بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا۔ تو فرمایا بس سب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ۔ تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں، 700-600 تیار ہوئے۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ۔ تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 59 آدمی کہا جی ہم پہل کرتے ہیں۔ انہوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے، پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے۔ جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا یا اللہ میں ہی لبھیا تینوں پیالہ کھڑاون واسطے، میرا پیالہ دے۔ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سندا ہی نہیں جی، ساڑی تو سندا ہی نہیں جی۔ پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی، کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے۔ تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے، ادھر جانا ہے۔ یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا تھا۔ اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ اب برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتے تھے۔ تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے۔ نانو روٹی نہیں لب دی تو ایڈی وڈی حکومت میں فتح کرنے کا خواب بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا اور؟ تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے۔ آج تک کبھی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے۔ باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی، تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا۔ وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔
جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی، کہنے لگا دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے۔ تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ ماڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا، کہنے کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا، تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔